نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم دوستوں، بزرگوں، میری عزت دار حیادار بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق انتہائی اہم معلومات اور ہر طبقے مثلاً عام لوگ، تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والوں کے لیے۔ خدا را میری اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کا فرض ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ یعنی 1,00,000 روپے پر 2500 روپیہ صدقہ ہے، 2 لاکھ پر 5,000، 3 لاکھ پر 7,500، 4 لاکھ پر 10,000، 5 لاکھ پر 12,500، 6 لاکھ پر 15,000، 7 لاکھ پر 17,500، 8 لاکھ پر 20,000، 9 لاکھ پر 22,500، 10 لاکھ پر 25,000 روپیہ۔ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اکثر مسلمان رمضان مبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح ادا کریں۔ سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال، تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے پر دیے گئے مکان، گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نوٹ، سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال، تجارت، جانور۔ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نوٹ، سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح: زکوٰۃ کی شرح 2.5%۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ: مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ دینا ہوگا۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی بارانی یعنی جہاں صرف بارش سے کھیتی کی جائے، پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ مصنوعی ذرائع یعنی نہر، کنواں یا دریا کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 20واں حصہ دینا ہوگا۔ اونٹوں کی زکوٰۃ: 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری۔ بھینسوں اور گاؤں کی زکوٰۃ: 30 گائیں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔
40 گاؤں پر 2 سالہ بچڑا زکوٰۃ ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی کی شرح بھی گاؤں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے، اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ نوٹ: گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ نوٹ: دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دی، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ: ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ مستحق لوگوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں غریب لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔